تلنگانہ حکومت نے ریاست میں اومیکران کے بڑھتے کیسز کے چلتے عام اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وہیں سالنوں کی تقاریب کووڈ-19 قواعد کے تحت منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان قواعد میں سماجی فاصلے کی برقراری، ماسک کا پہننا اور داخلے پر تھرمل اسکریننگ شامل ہے۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت کی ماں پر ہفتے کو ایک جیو جاری کرتے ہوئے عام اجتماعات پر 2 جنوری تک پابندی عائد کر دی تھی۔ خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو بڑی راحت دیتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے 133 کسانوں کے افراد خاندان کے لیے فی کس 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا کے حساب سے 7.95 کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں احکام جاری کرتے ہوئے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ یہ رقم متوفی کسانوں کے خاندانوں میں تقسیم کریں۔ 2014 سے 2018 کے درمیان فصلیں ناکام ہونے کی وجہ سے جملہ 1600 کسانوں نے خودکشی کی تھی۔ محکمہ مال، پولیس اور محکمہ زراعت کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی۔ ریاستی حکومت نے مرحلہ وار 1450 کسانوں کے افراد خاندان میں ایکس گریشیا اور امداد کی تقسیم کی۔ 2018 کے بعد چند کسانوں نے خودکشی کی تھی، تاہم ان کا احاطہ ریتو بندھو اسکیم کے تحت کیا گیا اور ان کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے معاوضے کی رقم ادا کی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے واضح کیا ہے کہ حکومت جسے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل ہے، وہ بھی یک طرفہ طور پر اپنے فیصلوں کا دفاع نہیں کر سکتی۔ حکومت اور پارلیمنٹ کے ہر قدم کو دستوری عمل سے گزرنا چاہیے۔ عدلیہ اپنے عدالتی اختیارات کے ذریعے حکومت کے اقدامات کا جائزہ لینے کی پابند ہے۔ اگر عدلیہ عدالتی جائزے کا حق نہیں رکھتی تو ملک میں جمہوریت کی کارکردگی ناقابل تصور ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے عدالتی احکام کا احترام نہ کرنے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے انصاف رسانی کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ عاملہ کی جانب سے عدالت کے احکام کے عدم احترام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں ہندوستانی عدلیہ مستقبل میں چیلنجز کے موضوع پر سری لاوا وینکٹیشورلو انڈومنٹ لیکچر دیتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ عدالتوں کی طرف سے دستور کے مطابق جائزہ لینے کے عمل پر بعض افراد کا ماننا ہے کہ عدلیہ اس پر اپنے حدود کو پھلانگ رہی ہے۔ اس طرح کے خیالات گمراہ کن ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ سیاحتی مراکز پر تمام طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یونیسکو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پوچم پلی کو بہترین ٹورزم گاؤں کے طور پر شناخت دلانے کے لیے وہ مساعی کریں گے۔ کشن ریڈی نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈز میں ہاٹ ایئر بلون پروگرام کا آغاز کیا۔ ٹی آر ایس قائد بلکا سمن نے بی جے پی لیڈر تین مار ملانا کی جانب سے وزیر تارک راما راؤ کے فرزند کے خلاف ٹویٹ کی مذمت کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو سیاست میں گھسیٹنا غلط بات ہے۔ اس کے پیچھے بی جے پی ہے جس کا یہ کلچر بن گیا ہے۔ انہوں نے ہزاروں کروڑ روپے کے اثاثہ جات حاصل کرنے کے ان پر الزامات کو غلط قرار دیا اور اسے ثابت کرنے کا چیلنج بھی کیا۔ انہوں نے ریاست کے کوئلے کے بلاکس کے حراج کے سلسلے میں بھی مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے نوجوان لڑکیوں اور سیاستدانوں کے بچوں کا مذاق اڑانے پر کامیڈین تین مار ملانا کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ تنقید اور مذاق میں سیاستدانوں کے خاندان خاص کر بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کے فرزند کے بارے میں تین مار ملانا نے جو ریمارکس کیے ہیں وہ افسوسناک ہے اور ہر ایک کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور ان کے فرزند وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ پر شدید ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں خود کو ہندو کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں کامیڈین منور فاروقی کو شو کے لیے مدعو کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ منور فاروقی پر کئی ریاستوں میں پابندی عائد ہے، تو ایسے میں منور فاروقی کو
شہر حیدرآباد میں شو کرنے کے لیے کس طرح مدعو کیا جا سکتا ہے۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے سڑک پر رانگ روٹ اختیار کرنے کو نقصان والا قرار دیا ہے۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیے گئے ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ رانگ روٹ اختیار کرنے پر یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ 22 دسمبر کو پیش آیا۔ اس 31 سیکنڈ کا مختصر ویڈیو جو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا میں دکھایا گیا کہ حیدر نگر یو ٹرن کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ علاقے میں ایک آٹو رانگ سائیڈ میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک بائک سوار کا آٹو سے تصادم ہو گیا۔ اس حادثے میں بائک سوار اور اس کے پیچھے بیٹھا شخص زخمی ہو گئے۔ اس ویڈیو کو اب تک کئی افراد نے دیکھ کر پسند کیا ہے۔ صدر نشین میڈیا اکیڈمی علم نارائنا نے وزیر کے تارک راما راؤ کے فرزند کے خلاف بی جے پی لیڈر تین مار ملانہ کے ناموزوں ریمارکس کے پس منظر میں کہا کہ بعض افراد اپنے مفادات کے لیے یوٹیوب چینلز کھول رہے ہیں، اس میں سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس کے ذریعے کسی پر بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ صحافیوں کا خود کا زاویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافتی اقدار کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی پر بھی کیچڑ اچھالنا مناسب بات نہیں ہے، اس میں اخلاق کی اقدار کی برقراری کی ضرورت ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد وجے واڑہ 65ویں قومی شاہراہ پر کوہر کی بڑی چادر نظر آ رہی ہے۔ چوٹوپل، چٹیال، نلگنڈا، سوریا پیٹ، بھونگیر اور دیگر علاقوں میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوہر کی وجہ سے گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی لائٹس کھول کر گاڑیوں کو چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عادل آباد کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصل آبادیوں میں سردی کی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے۔ عوام گرم کپڑوں جیسے سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ چائے خانوں پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں ریاست کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈیول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ فٹ پاتھس پر سونے والے افراد کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ زبیرپورہ ناگا بولی میں پرتیما ہاسپٹل اور وانا پولی کلینک کے زیر اہتمام مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹر عماد الدین کی نگرانی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کی تشخیص کی اور انہیں مفت دوائیں دیں۔ آریہ ویشیا آفیسرز اینڈ پروفیشنلز ایسوسی ایشن کی ریاستی ایگزیکٹو باڈی کی حلف برداری کی تقریب کرمن گھاٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ویشیا مشہور شخصیات ایم ایل اے گنیش گپتا، ایم ایل سی دیانند گپتا، ٹی جے ڈی پی ٹی سی اپلا وینکٹیش، پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن کے صدر نشین دامودر گپتا تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جے ڈی پی ٹی سی اے وینکٹیش نے تلنگانہ کی ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ 1000 کروڑ روپے کے ساتھ ویشیہ کارپوریشن قائم کرے اور اپل بھگایت علاقے میں الاٹ کردہ 5 ایکڑ اراضی اس کے حوالے کی جائے۔ ضلع رنگا ریڈی کے کیشم پیٹ میں تیندوے کی ہلچل دیکھی گئی۔ اس کے پنجوں کے نشانات مختلف مقامات پر پائے گئے، جس کے نتیجے میں مقامی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ فکرمند عوام نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی، تاہم مقامی افراد نے الزام لگایا کہ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے ان کی شکایت کو نظر انداز کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر تیندوا کب حملہ کرے گا اس کا خوف ان کے دلوں میں ہے اور وہ رات کے اوقات میں بھی اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کالج آف ٹیکنالوجی المنائی ایسوسی ایشن کی سالانہ کانفرنس میں گورنر ہریانہ بنڈرو دتاتریہ اور وائس چانسلر پروفیسر رویندر مہمانان خصوصی تھے۔ 1981 میں اس المنائی ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جنرل سیکرٹری المنائی ایسوسی ایشن راجا مہندر ریڈی نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے کالج کے غریب بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ہفتے کو ان کے ٹیسٹ پازیٹیو پائے گئے۔ انہوں نے ٹی آر ایس قائدین، کارکنوں اور ان تمام لوگوں سے جو ان کے رابطے میں آئے تھے
اپنے ٹیسٹ کروانے کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ان سے ملاقات کی زحمت نہ کریں۔ اسی دوران اطلاع ملی ہے کہ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ میں بھی کووڈ-19 پازیٹیو پائے گئے اور وہ ہوم کوارنٹائن ہو چکے ہیں۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ وہ ایک ہفتہ دہلی میں قیام کے بعد 2 دن قبل ہی حیدرآباد واپس ہوئے تھے۔ کرناٹک نے 28 دسمبر سے 10 دنوں کے لیے 10 بجے شب تا 5 بجے صبح نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ وزیر صحت و خاندانی بہبود کے سدھاکر نے کہا کہ نئے سال کی تقاریب کے سلسلے میں تمام طرح کے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد رہے گی۔ ہوٹلوں میں صرف 50% گنجائش کی ہی اجازت رہے گی۔ اس قانون کا اطلاق پبس اور ریسٹورنٹس پر بھی ہوگا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 10 بجے شب کے بعد ہر طرح کی سرگرمی پر پابندی رہے گی، تاہم عوامی ٹرانسپورٹ خدمات کی نقل و حرکت پر کسی بھی قسم کا امتناع عائد نہیں رہے گا۔ اس بات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کے وزراء کے ساتھ اجلاس کے بعد لیا گیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ماہرین کے ساتھ بھی اومیکرون شکل کے پھیلنے کے سلسلے میں اہم اجلاس طلب کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ صورتحال کے پیش نظر آئندہ 10 دنوں میں حکومت فیصلے کا جائزہ لے گی اور مزید پابندیاں ضرورت پڑنے پر عائد کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ٹیموں کو 10 ریاستوں کو روانہ کیا ہے، جہاں یا تو اومیکرون اور کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے یا ٹیکہ اندازی کی رفتار سست ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایک دستاویز کے مطابق یہ 10 ریاستیں کیرلا، مہاراشٹر، تمل ناڈو، مغربی بنگال، میزورم، کرناٹک، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ اور پنجاب ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کے معاملات اور اموات میں اضافے کے پیش نظر یہ ٹیمیں روانہ کی جا رہی ہیں۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ ان ریاستوں میں کووڈ-19 ٹیکہ اندازی کی شرح قومی اوسط سے کم ہے۔ یہ ٹیمیں 3 سے 5 دن ریاستوں میں قیام کریں گی اور ریاست کے صحت کے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کے ذریعے کام کریں گی۔ یہ ٹیمیں بالخصوص ٹریننگ، ٹریکنگ، سرویلنس، ٹیسٹنگ پر توجہ دیں گی اور جینوم سیکوینسنگ کے کام کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سپر اسٹار سلمان خان کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے پنویل کے اپنے فارم ہاؤس میں مقیم تھے۔ اتوار کی صبح انہیں سانپ کاٹ لیا۔ فوری طور پر انہیں بمبئی کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور پھر علاج کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق جس سانپ نے سلمان خان کو ڈس لیا وہ زہریلا نہیں تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ 3 جنوری سے پورے ملک میں 15 تا 16 سال کی عمر کے بچوں کو کووڈ-19 کے خلاف ٹیکے دیے جائیں گے، جبکہ 10 جنوری سے ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے احتیاطی ڈوز دی جائے گی۔ وائرس اومیکرون شکل کی وجہ سے کووڈ معاملات میں اضافے کے درمیان قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 80 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بھی احتیاطی ڈوز دستیاب ہوگی۔ ان کے ساتھ آئندہ سال 10 جنوری سے ڈاکٹرز کے مشورے پر مختلف امراض کا شکار افراد کو بھی احتیاطی ڈوز دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے احتیاطی ڈوز اصطلاح کا استعمال کیا اور اسے بوسٹر ڈوز نہیں کہا جیسا کہ عام طور پر کہا جا رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ عالمی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ شخصی سطح پر تمام احتیاطی اقدامات کووڈ کے خلاف لڑائی کا اہم ہتھیار ہے۔ ملک بھر میں اومیکرون کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 470 ہو گئی ہے۔ کرونا کی اس نئی شکل کے معاملات کے تیزی سے پھیلنے کے بعد بعض ریاستوں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے، جن میں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ہریانہ اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ اسی دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان میں اومیکرون سے متاثر ہونے والے 50% افراد 2 ٹیکے حاصل کر چکے ہیں۔ تمل ناڈو میں بعض نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔
وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں دیے گئے ویکسین ڈوز کی تعداد 141 کروڑ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی کم سے کم 17 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اومیکرون کے معاملات پائے گئے ہیں۔ اسی دوران آسام میں رات 11:30 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں مبینہ دہشت گردوں نے ایک پولیس پارٹی پر بم پھینکا، جس کی وجہ سے 2 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا۔ فوجی اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں اس کیس کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7,189 کیسز سامنے آنے کے بعد اس مرض کے متاثرین کی جملہ تعداد اب 3,47,69,000 ہو چکی ہے، جبکہ اسی مدت میں 387 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق مہاراشٹر میں اومیکرون کے سب سے زیادہ 183 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ ان میں سے 91 کووڈ 19 کے دونوں ڈوزز لے چکے ہیں۔ جمعے سے اتوار تک ملک بھر میں 66,09,000 افراد کو کووڈ 19 کے ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ اومیکرون سے نمٹنے کے لیے مرکز نے 10 ریاستوں میں ملٹی ڈسپلنری ٹیم کو روانہ کیا ہے۔ یہ ٹیمیں کیرالہ، مہاراشٹر، تمل ناڈو، مغربی بنگال، میزورم، کرناٹک، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ اور پنجاب میں 3 تا 5 دن قیام کریں گی اور مقامی حکام کے ساتھ کام کریں گی۔